اس کے بعد اگلی حدیث صحیح بخاری کی ہے 3659 نمبر. یہ حدیث بھی بہت ہی پیاری ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو خلافت ٹرانسفر ہوئی ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کے بعد، وہ رسول اللہ کی اپنی خواہش بھی تھی. وہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں. محمد بن جبیر فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا، یعنی کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے ان سے فرمایا کہ دوبارہ آنا. تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ گویا اس عورت نے رسول اللہ کی وفات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ نہ ہوئے دنیا میں تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو میرے بعد ابو بکر کے پاس چلی آنا. یعنی آپ نے اپنے بعد اپنا ایک قسم کا جانشین. اس کے بعد اگلی حدیث 6261 نمبر. یہ حدیث بڑی حقیقت انگیز ہے، میں یہ بیان کر دوں. حضرت ابو درداء اصحاب صفہ میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری اور عمر ابن خطاب کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی ہے. اب تکرار کا آپ سمجھ گئے کہ آپ کے کپڑوں کا بھی مطلب تھوڑی سی زیادہ بحث بحثی ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں جلدی میں نے ان کو سخت الفاظ کہہ دیے. اب سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو کہ جلدی میں نے غصے میں سیدنا عمر کو کچھ کیا کہہ دیے، سخت الفاظ کہہ دیے. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق. اور اس سلسلے میں لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی، وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا سفارش لے کے آ رہے ہیں کہ میں نے جلدی میں کہہ دیا، مجھے ندامت ہوئی، میں نے عمر سے معافی مانگی. اب نوٹ، سیدنا ابوبکر صدیق کیا کر رہے ہیں، اپنی غلطی مان رہے ہیں. اور یہ بخاری میں حدیث ہے اور میں اس حدیث کو سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں نمبر 1 حدیث سمجھتا ہوں. لیکن یہ حدیث پتہ نہیں سام ہو نہیں بتائی گئی، کبھی نہیں سنی ممبر میں، بخاری کے اندر ہے. تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے. یعنی رسول اللہ نے ابو بکر کو تسلی دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، خیر. اور یہ آپ نے 3 دفعہ کہا کہ اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے. اس کے بعد آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی. وہ حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ ابوبکر گھر موجود ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کہاں پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت عمر بھی سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈھونڈتے وہاں آ گئے. آگے ذرا دیکھیں، یعنی جیسے حضرت عمر آئے تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا. سیدنا عمر کو دیکھا آپ کا چہرہ کیا ہو گیا، غصے سے بدل گیا. تو ابو بکر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم زیادتی میری طرف سے ہوئے. یعنی سیدنا عمر کسی کو غصہ معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ عمر پر غضبناک نہ ہوں. تو ایڈیشنلی کیا کہہ رہے ہیں سیدنا عمر محبت کے طور پہ کہ رسول اللہ میری غلطی تھی. یہ جملہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ کہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا. سیدنا عمر کو کہ اللہ نے مجھے کیا بھیجا، تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا. تم لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم مجھے جھٹلاتے تھے، لیکن اس وقت ابو بکر کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی. ابو بکر نے تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ جی جب حضرت ابوبکر غلطی بھی مان رہے ہیں تو اس وقت رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں،
آپ نے یہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں. آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا. سر یہ نسبت تھی. اب یہاں سے نسبت کا آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد اگلی حدیث بھی 3262 نمبر ہے بخاری میں. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. اب یہ کیوریاسٹی صحابہ کے اندر بھی تھی، جس طرح ہمیں بھی ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد کون افضل ہے، تو صحابہ میں بھی تھی کہ اب رسول اللہ کا محبوب ہونا یہ کوئی چھوٹی بات تھی. تو صحابہ اس تو میں لگے رہتے تھے کہ کون رسول اللہ کا زیادہ محبوب ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. تو اس کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ مردوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ. تو میں نے فرمایا اس کے بعد، تو رسول اللہ نے فرمایا عمر بن الخطاب. اب یہ عمر بن الخطاب بھی اتنے محبوب ہیں ابو بکر کے بعد، لیکن جب آپس میں جھگڑا ہوا پھر دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی کیا غضب ہے. اس سے نسبت لگائیں جو رسول اللہ اتنے محبوب ہیں، رسول اللہ کو عمر بھی اتنے محبوب ہے، لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مسئلہ ہوا پھر آپ نے سخت غصہ کیا. تو اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے 63 نمبر 3263 نمبر. اب عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جب صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کتابوں کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. یہ صرف بخاری کا میں حال بتا رہا ہوں، چند حدیثیں. یہ چیپٹر بہت لمبا ہے، جا رہی ہیں آگے حدیثیں. یہ تو صرف چیپٹر ہے، کئی اور چیپٹر میں بھی امام بخاری نے حدیثیں لائے ہیں سیدنا ابوبکر کی شان میں. اس میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور بھیڑیا آ گیا اور ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کے لے جانے لگا. چرواہا نے اس بکری کو چھڑانی چاہی تو بھیڑیا بول پڑا، درندوں والے دن اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا کوئی اور چرواہا نہ ہوگا. اسی طرح ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لے جا رہا تھا، بیل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. وہ شخص بول پڑا سبحان اللہ، جانور بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. اب یعنی یہ دو اصحاب کا واقعہ ہے، ان سے جانور مخاطب ہوئے، زندہ معجزہ ہے. تو وہ صاحب کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ حال بتایا. جب یہ حال اس صاحب رسول اللہ کو بیان کر رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا کہ میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی رسول اللہ خود ایمان لائے اور ابو بکر کے عمر کی طرف سے بھی خود ایمان لائے، یعنی ابو بکر عمر کے ایمان کی بھی تصدیق کر دی. یہ ایمان کا گئے وغیرہ. اب یہ آخری حدیث بخاری میں یہ 3271 نمبر ہے. محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کون افضل ہیں؟ تو سیدنا علی نے فرمایا عمر. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے بعد سیدنا علی فرمائے کہ سیدنا عثمان. تو میں نے پوچھا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب یہ حدیث تو سیدنا علی کا عقیدہ ہے. تو اب تھوڑا سا میں آگے بات کر دوں ایک تو اہل سنت کے لیے کہ یہ جو آپس میں مقابلہ بازی شروع کرائی ہوئی نا انہوں نے، یعنی حزب اللہ اور حزب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ بازی آپس میں، وہ قرآن میں منع فرمایا نا کہ تفضیل بین انبیاء آپ نہیں کر سکتے کہ ایک پیغمبر کا دوسرے پیغمبر سے مقابلہ شروع کر دو کہ کون افضل، جس سے نعوذ باللہ دوسرے کی تذلیل ہو جائے. پیغمبر تو سارے حزب اللہ ہیں، ان کی آپس میں کیا مقابلہ بازی ہے؟ تو صحابہ تو سارے رسول اللہ کے ساتھی ہیں. اب ہم بھی ان میں مقابلہ بازی شروع کر دیں، وہ افضل نہیں یہ وہ. اب یہ حدیث واضح اشارہ ہے سیدنا علی کے عقیدے کا، لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ سیدنا علی خود کہتے کہ میں سب سے افضل ہوں.
اب ہم میں سے بھی کوئی پوچھے کہ یار یہ تم دوستوں میں سب سے اچھا کون ہے، تو ہم میں کوئی اپنا نام لیتا ہے؟ کوئی ہوگا وہ اپنا نام ہم نہیں لیتے، ہم دوسروں کا ہی نام لیتے ہیں. لیکن اس میں یہ رائے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر رسول اللہ سیدنا علی کو بتاتے کہ میرے بعد تو سب سے افضل ہے تو سیدنا علی پہنچا دیتے. یہ اس میں امپلائڈ ہے، پچھلی حدیث میں بھی امپلائڈ تھا. تو لیکن اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے نا، بخاری مسلم کے اندر متفقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے بعد سب سے افضل کون تھا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نسبت اگر سیم ہوئی تو پھر افضل کون ہو سکتے ہیں؟ اب اس حدیث سے اگر کوئی سیدنا علی کی طرف جاتا بھی ہے نا، اس کے بھی ذمے نہ لگ جائیں آپ خدا کے لیے. یہ میں نے کہنا یہ سارے رسول اللہ کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے اہل سنت کے جمہور کا عقیدہ یہی ہے، میرا بھی عقیدہ یہی ہے، لیکن حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی دوسری، کیونکہ یہ نص کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ضروریات دین کا ہے. اہل سنت کے اندر بھی امام نسائی اور امام حاکم جیسے علماء محدثین ہیں جن کی حدیث کی کتابیں ہم لیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا علی افضل ہے. تو خدا کے لیے یہ آپس میں کمپیریزن کروانا چھوڑ دیں. یہ اور دوسری بات، میں اہل تشیع کے اندر جو کچھ سیانے لوگ ہیں میں ان سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یار دیکھو، بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تم میں بھی اتفاقی ہیں. تم اتفاقیہ مانتے ہو کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی حضرت علی نے. تم اتفاقیہ مانتے ہو کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت نہ صرف کی، اس کے بعد ان کا بہت احترام کرتے تھے وہ، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کا احترام کرتے تھے. حضرت عمر کے ساتھ تمام مشروع میں شامل رہے، جس کی ثبوت نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی. جب حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی تینوں کی بیعت کر لی سیدنا علی نے، پیچھے آپ کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ وہ تقیہ کر رہے تھے، امت کا مفاد سوچ رہے تھے. سر حضرت علی امت کا مفاد سوچ رہے تھے، آپ کچھ عزیز تر نہیں ہے؟ آپ کا ایمان کا لیول نعوذ باللہ حضرت علی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو کمپرومائز مانتے ہیں سیدنا علی کر گئے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. تو سیدنا علی، پھر کون سیدنا علی نعوذ باللہ بزدل تھے؟ وہ ڈر گئے تھے، ڈر کے مارے کمپرومائز کیا تھا. اگر سیدنا علی آپ کی دلیل مان لیتے ہیں، سیدنا علی کمپرومائز کر گئے تھے، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور اینڈ میں اس بات سے کروں گا، سید ابوالعلا مودودی سے جب سوال کیا گیا نا اہل تشیع کے عقیدے کے بارے میں کہ وہ صحابہ کے اوپر تان کرتے وغیرہ، انہوں نے مفصل مضمون لکھا. ابتدا میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کچھ پرسنالٹیز جن کو ہم افضل مانتے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اچھے نہیں تھے، تو ہم ان کے عقیدے میں ان سے زبردستی نہیں کر سکتے. سادہ احترام. وہ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے عقیدے کا کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اپنے کرتے ہیں تو اس کا بھی احترام ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن چوکو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تو آپ کسی کے باپ کو گالی نہیں دے سکتے. کوئی مہذب معاشرہ الاؤ کرتا ہے کہ کسی کے باپ کو چھوڑیں گے آپ چوک پہ کھڑے ہو کے ویسے گالیاں بکنا شروع کر دیں؟ کوئی الاؤ کرے گا؟ تو جب آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، اتنا خیال رکھتے ہیں سوسائٹی کا، تو چیز ہے کہ آپ مقدس ہستیوں کا جن کو کروڑوں لوگ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ان پہ آپ تان کریں. تو اس حوالے سے پھر میں اینڈ سے کہوں گا کہ ان پہ تان کر کے آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں. جو کام سیدنا علی، حسن و حسین اور باقی ائمہ اہل بیت نے نہیں کیا، آپ اپنے ذمے نہ لیں خدا کے لیے، اور تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. اور اگر سنت سے بھی عرض کروں گا کہ آپ مقام بیان کریں اور دین بھی لے گئے سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ سے. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب دین لینے کی باری آتی ہے فوری امام کا فتویٰ آگے آ جاتا ہے، تب انہیں بھی صحابہ بھول جاتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں یار سیدنا ابوبکر صدیق، عمر، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابن عباس کا تو یہ فتویٰ ہے، تب وہ کہے گا نہیں جی وہ ہمارے امام یہ کہتے ہیں. تب انہیں بھول جاتا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت بھی ہے، لیکن انہوں نے کسی کی مخالفت میں چڑھائی کرنی ہو پھر انہیں یہ یاد آ جاتی ہے. تو دونوں طرف افراط و تفریط چھوڑیں. اور میں کہوں گا کہ خدا کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں، روایتیں ہیں آپ کی علماء کے پاس بھی کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ہے. کوئی علمی بات ہوتی پھر بھی ہم چپ کرتے، کخ بھی نہیں ہے، یقین کریں.
اس کے بعد آپ نے سنی سنائی، اور یہ نہیں کہ اکثر آگے تشہیر کوئی پڑھے لکھے، انہوں نے بھی ممبروں سے سنا ہے، سنی سنائی پہ آپ اتنی بیوقوفی نہ کریں اور اپنی آخرت کو سٹیک پہ نہ لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔